14 ستمبر 2019 کی صبح ٹھیک 4 بجے سعودی عرب کی فضائی حدود میں کچھ ڈرونز خاموشی سے داخل ہوئے اور صرف 99 منٹ کے اندر دنیا کی تیل کی 5% سپلائی ایک دم ختم ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلی بار تیل کی سپلائی پر اس پیمانے کا حملہ دیکھا گیا۔ اگلی صبح تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، لیکن 2 ہفتے بعد ہی یہ قیمتیں اپنی پرانی قیمت سے بھی نیچے آ گئیں۔ آج ہم فائنینشیل مسٹریز میں اس راز سے پردہ اٹھائیں گے کہ کیسے یہ حملہ آج کے عالمی تیل کے بحران کو روک سکتا تھا۔ اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ابقیق کو جاننا ضروری ہے۔ کیا آپ نے کبھی ابقیق کا نام سنا ہے؟ اگر ہاں تو کامنٹ میں ضرور بتائیے۔ ابقیق دنیا کا سب سے بڑا کروڈ آئل اسٹیبلائزیشن پلانٹ ہے جو کہ دنیا کی 7% تیل کی پیداوار کو پروسیس کرتا ہے۔ سعودی عرب کے مشرقی حصے کے تمام بڑے آئل فیلڈز، جن میں دنیا کی سب سے بڑی آئل فیلڈ غوار بھی شامل ہے، ان سب سے نکلنے والا خام تیل سیدھا ٹینکر میں ڈال کر دنیا بھر میں نہیں بھیجا جا سکتا، بلکہ اس کو ریفائنری تک پہنچنے سے پہلے ابقیق سے گزرنا لازمی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابقیق ہی کیوں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابقیق ایک ایسی فیسلٹی ہے جو خام تیل سے زہریلی گیس نکالتی ہے اور اس کی والیٹیلٹی کو کم کرتی ہے تاکہ اسے محفوظ طریقے سے شپ کیا جا سکے۔ ابقیق کی اہمیت کا اندازہ سابق امریکی نیشنل اکنامک کونسل کے رکن کے بیان سے لگائیں، جب اس نے کہا کہ اگر ابقیق پر حملہ کامیاب ہو جائے تو یہ آئل مارکیٹ اور عالمی معیشت کے لیے ایک دل کے دورے جیسا ہوگا۔ ستمبر 2019 کو جو حملہ ابقیق اور خریس فیسلٹیز پر ہوا وہ 2 مرحلوں میں کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں ڈرونز بہت نیچی پرواز کر رہے تھے، اتنی نیچی کہ سعودی عرب کے جدید ریڈار سسٹمز، جو کہ خاص طور پر اونچائی پر آنے والے بیلسٹک میزائلز کو پکڑنے کے لیے بنائے گئے تھے، ان کو بالکل بھی ڈیٹیکٹ نہ کر سکے، اور جب تک وہاں کے کام کرنے والے افراد کو صورتحال کا اندازہ ہوا، انہوں نے خود آگ بجھانے کی کوشش شروع کر دی۔ تب تک دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا اور دوبارہ حملے ہو رہے تھے۔ سیٹلائٹ تصویروں سے پتہ چلتا ہے کہ 19 مختلف مقامات پر حملے کیے گئے اور حملے کا انداز انتہائی درست اور منصوبہ بندی کے تحت تھا۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ ابقیق کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں پیٹریاٹ میزائل سسٹمز، شاہین اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز، اسکائی گارڈ اینٹی ایئر کرافٹ سسٹمز اور مستقل فوجی موجودگی کے باوجود ایک بھی ڈرون حملہ نہ روکا جا سکا۔ سعودی عرب دنیا میں دفاع پر سب سے زیادہ خرچ کرنے والے ممالک میں تیسرے نمبر پر ہے اور اس جگہ کی حفاظت کے لیے اربوں ڈالرز خرچ کیے گئے تھے۔ اس حملے کے نتیجے میں سعودی عرب کی آدھے سے زیادہ تیل کی پیداوار متاثر ہوئی، جو کہ جدید تاریخ میں تیل کی فراہمی کا سب سے بڑا خلل تھا۔ یہ حملہ ریاض کے لیے انتہائی شرمناک تھا، کیونکہ وہاں اربوں ڈالرز کے دفاعی نظام ان ڈرونز کو روکنے میں ناکام رہے جن کی مالیت محض $15,000 ہو سکتی تھی۔ یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس نے دفاعی ماہرین کو مہینوں تک پریشان رکھا۔ پیر کی صبح جب عالمی مارکیٹ کھلی تو برنٹ کروڈ آئل کی قیمتوں میں 20% اضافہ ہوا۔ سعودی ارامکو کی انجینئرنگ ٹیمز نے دن رات ایک کر کے 48 گھنٹوں میں تیل کی پیداوار جزوی بحال کر دی، اور جو قیمتیں آسمان کو چھو رہی تھیں وہ 2 ہفتوں میں پہلے کی سطح سے بھی نیچے آ گئیں۔ مرمت کی رفتار تیز تھی جس نے دنیا کو پیغام دیا کہ سعودی ابقیق کا نظام توقع سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، لیکن وہ بات جسے بہت سے ماہرین نے شاید جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا وہ یہ تھی کہ اتنی جلدی یہ مرمت ہوئی کیسے۔ دراصل سعودی عرب کو امریکہ اور یورپ سے خصوصی آلات اور پرزے فضائی راستوں سے منگوانے پڑے، لیکن قیمتوں کی بحالی نے اصل سبق چھپا دیا۔ ابقیق اور 2026 کی ایران امریکہ جنگ کے درمیان 7 سال گزر گئے، اور ان 7 سالوں میں ڈرون ٹیکنالوجی سستی، مزید درست، طویل فاصلے تک قابل استعمال اور وسیع پیمانے پر دستیاب ہو گئی ہے۔ مارچ 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تو جواباً ایرانی ڈرونز نے سعودی عرب کی راس تنورہ ریفائنری پر حملہ کیا، جو کہ مملکت کی سب سے بڑی آئل ریفائنری ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 5,50,000 بیرل یومیہ ہے، اور یہ یورپ اور ایشیا کو خام تیل برآمد کرنے کا اہم مرکز ہے۔ سعودی وزیر دفاع کے مطابق دونوں ڈرونز کو کامیابی سے روکا گیا، لیکن ان کے ملبے کی وجہ سے ٹاورز میں آگ لگ گئی اور سیکیورٹی کے پیش نظر پوری آرامکو ریفائنری بند کر دی گئی۔ اس خبر کا اثر وہی ہوا کہ کروڈ آئل کی قیمتیں $80 فی بیرل تک پہنچ گئیں۔ اس تباہی نے ثابت کیا کہ ابقیق کے حملے نے جو بنیادی کمزوری ظاہر کی تھی وہ درست نہیں کی گئی، بلکہ اس کو وسیع پیمانے پہ بڑھا دیا گیا۔ اب چلتے ہیں اس فائنینشیل مسٹری کی طرف جس میں 2019 کا ابقیق کا حملہ دفاعی ماہرین کو ایک ویک اپ کال کے طور پر لینا چاہیے تھا، لیکن انجینئرز نے تنصیبات کی مرمت کر دی اور تیل کی فراہمی جاری رہی۔ مارکیٹوں نے نیا توازن حاصل کر لیا اور وہ ساختی اور دفاعی کمزوری جو ابقیق حملے میں اتنی واضح طور پر سامنے آئی تھی اسے بھلا دیا گیا، اور آج دنیا اسی غفلت کی قیمت ادا کر رہی ہے۔